پیارے گوئنکنز، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ آپ کی درسی کتاب ہدہد کا سبق نمبر 20 چاند کی باتیں، جو کہ صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے۔ یعنی سبق کا نام ہے چاند کی باتیں، یعنی یہاں ہم چاند کے متعلق مختلف جانکاریوں سے جانکاری حاصل کریں گے۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی تصویروں کے ذریعے ہم سمجھ چکے ہیں۔ اب آج ہم سبق کو پڑھیں گے۔ دھیان دیں آپ الفاظ کے تلفظ پر۔ صفحہ نمبر 102 چاند کی باتیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری امی ہم کو چندا ماما کے گیت سنایا کرتی تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو بھی چاند کو پیار سے چندا ماما کہتے رہے۔ چاند ہے ہی بڑی پیاری چیز۔ چودھویں کا چاند کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ چاندنی راتیں کیسی سہانی یعنی دل پسند حسین ہوتی ہے۔ کیا تم نے کبھی چاندنی رات میں جھیل کی سیر کی ہے؟ جب پانی پر چاند کی روشنی پڑتی ہے تو وہ کیسا جلمل کرتا ہے۔ جلمل یعنی چمکنا، جگمگانا۔ تو جب چاند کی روشنی جھیل پر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں سے جگمگانا جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ پرانے زمانے میں انسان پہاڑ کے غاروں میں رہا کرتا تھا۔ پہاڑ کے غاروں یعنی گفاؤں میں رہا کرتا تھا۔ اس وقت وہ نہ کھیتی کرنا جانتا تھا اور نہ آگ جلانا۔ بس وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جانوروں کو پتھر سے مار کر شکار کرتا تھا اور اکثر خود ان کا شکار ہو جاتا تھا۔ رات میں اگر کوئی جانور اس پر حملہ کر دیتا تو اندھیرے کی وجہ سے اپنا بچاؤ نہ کر سکتا تھا۔ اگر چاندنی رات ہوتی تو اسے اپنی جان بچانے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس لیے وہ دل ہی دل میں چاند کا احسان ماننے لگا۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 103 پر آئیے۔ رفتہ رفتہ بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے۔ اس نے سورج کو دن میں اور چاند کو رات میں روشنی دینے کے لیے بنایا ہے۔ چاند اور سورج دو کندیلے جو کہ میں آپ کو تصویر کے ذریعے دکھا چکی ہوں، لینٹرن۔ چاند اور سورج یہ ایسے دو جارز ہیں، ایسے جو کندیلے ہیں جو آسمان کی چھت سے لٹک رہی ہے اور ہمیں روشنی دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں کے کمروں میں دیکھیں تو گلاس جارز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں روشنی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاند اور سورج جو ہے ایسے مان لیں گے ہم کہ یہ دو کندیلے ہیں جو ہمیں روشنی دیتے ہیں، چاند رات کو اور سورج دن میں۔ بعض آدمی غور کرتے کرتے اس نتیجے پر پہنچے کہ چاند ایک بڑا آئینہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ چاند جو ہے یہ ایک آئینہ ہے، مرر ہے، جس میں زمین کے پہاڑوں کا عکس پڑتا ہے۔ لیکن کسی کے دماغ میں آیا کہ خود چاند پر اونچے اونچے پہاڑ ہیں، تو لوگ سوچنے لگے کہ یہ آئینہ ہے جس میں زمین کے پہاڑوں کا عکس، یعنی زمین پر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہے، پہاڑ، زمین، تو یہ اس کا عکس ہے، شیڈو، پرچھائی ہے۔ لیکن کسی کے دماغ میں آیا کہ خود چاند پر اونچے اونچے پہاڑ ہے، لیکن کسی نے یہ بھی کہا کہ چاند پر خود سے اونچے اونچے پہاڑ ہے۔ بھلا کوئی اس بات کا کیسے یقین کرتا؟ بنا کسی ثبوت کے کوئی اس بات کا یقین نہیں کر سکتا جب تک خود اپنی آنکھوں سے چاند کی پہاڑوں کو دیکھ نہ لیتا۔ لیکن انہیں دیکھنے کے لیے ضروری تھا کہ یا تو انسان چاند پر جائے یا
खुद चांद को अपने करीब लाए। दो ही तरीके थे जिससे पता चलता कि चांद जो है ये असल में है क्या, वहाँ पर पहाड़ है या नहीं। या तो इंसान को वहाँ जाना है या तो चांद को ही अपने करीब लाना था। दूरबीन की इजाद से ये मसला हल हो गया। दूरबीन यानी जिससे हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, तो दूरबीन की इजाद से ये मसला हल हो गया। अब हम चांद को दूरबीन के ज़रिए देखने लगे। दूरबीन की इजाद गैलीलियो ने की थी। यानी दूरबीन को किसने बनाया था? गैलीलियो। गैलीलियो ने दूरबीन की मदद से चांद को भी देखा। दूर की चीज़ों के साथ साथ गैलीलियो ने चांद को भी देखा। उसे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि इसके चेहरे पर चीचक के दाग है। दरअसल ये दाग चांद पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। जब उसने दूरबीन से चांद का नज़ारा देखा तो उसे हैरानगी हुई कि चांद पर कुछ दाग से है। ये दाग असल में चांद में ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। तो आज के लिए आप यहीं तक रखेंगे। दोबारा से इन दो सफ़ों को 102 और 103 सफ़ों को खुद से पढ़ेंगे, मुश्किल अल्फाज को खतकशीदा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह सबक का अगला हिस्सा जो है वो अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।